آپ نے ذکر کیا تو ایک اور میں حدیث پیش کر دیتا ہوں جو بالعموم ضمن میں پیش کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ ان کو مخاطبہ ہوتا ہے تو پھر ان کو علم حاصل ہوتا ہے، تو وراثت میں کیا چیز علماء کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ علم پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا انبیاء کی نبوت کا جو خاصہ تھا، گویا علم، اسی کی وراثت اگر علماء کو ملی ہے تو اس کا مطلب نبوت کا ایک حصہ تو پھر علماء کو مل گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو علم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو پہنچانے کا کام کون کرتے ہیں؟ لفظ ورثہ پر غور کیجئے کیا چیز ہے۔ یعنی میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میرے پاس کچھ مال آیا، یہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا، اسی کو ترکہ اور ورثہ کہتے ہیں نا۔ تو علماء اصل میں اس علم کے وارث ہیں۔ وہ علم کہاں ہے؟ وہ قرآن مجید میں ہے۔ وہ علم کہاں ہے؟ وہ سنت میں ہے۔ وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی روایات میں ہے۔ یہ پیغمبر کا علم ہے، تو علماء ہی اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں لیتفقہوا فی الدین۔ یہ ورثہ ہے، تفقہ فی الدین، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گھروں سے نکلیں، چلا کریں، ریاضت کریں، ان کے اوپر بھی وہ علم نازل ہونا شروع ہو جائے گا جو پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا کہ جو دین پیغمبر لے کے آئے ہیں اس میں بصیرت پیدا کریں، اس میں بصیرت پیدا کر کے اس کو سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تو پیغمبر کے بعد علماء نے کیا کرنا ہے، ان کا کام بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور علماء بنتے کیسے ہیں اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ میرا اصرار ہی یہی ہے کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے دین کے معاملے میں، آپ بتائیے کہ وہ بات اللہ کی کتاب میں کہاں بیان ہوئی ہے۔ اپنا ایک فلسفہ بنا کے اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت اس کے سیاق سباق سے الگ کر کے پڑھ دینا، کوئی ایک روایت بیان کر دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس میں استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیے، دیکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا اللہ نے کہا ہے، جو کچھ کہنا تھا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، ہم اس کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے دلیل آپ کو اللہ کی کتاب سے دینی ہے، اللہ کے پیغمبر سے دینی ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں منطق نہیں چل سکتی، یہاں آپ کا اپنا فلسفہ نہیں کام دے سکتا، یہاں آپ متخیلے کی بنیاد پر کوئی دنیا بنا کے نہیں پیش کر سکتے۔ جو کچھ کہنا ہے اللہ کی کتاب کی بنیاد پر کہیے۔ تو ہم اس سے واقف ہیں کہ وہ کون سی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چرند پرند پر ہوتی ہے۔ ہم اس سے واقف ہیں کہ اللہ کا وہ کون سا امر ہے جو پہاڑوں پر بھی نازل ہو رہا ہے، آسمانوں پر بھی نازل ہو رہا ہے، اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ وہ مخاطبہ الہی اور وہ کلام کیا ہوتا ہے جس کے بعد کوئی پیغمبر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا خاتمہ کیا ہے وہ یہ چیز ہے، اور یہ بتا دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ اس میں اگر کوئی ملتی جلتی چیز بھی انسانوں کے ساتھ موجود تھی تو وہ کیا تھا؟ رویا صادقہ، یعنی کسی کا سچا خواب۔ تو یہ بتا دیا کہ وہی باقی